السلام علیکم۔ پرائم منسٹر نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور یہ کافی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں ان کے ساتھ سینئر وزراء بھی تھے۔ انٹرسٹنگلی ماضی کے اندر بہت ساری ایسی میٹنگز یا وزٹس جو تھے اس کی ویڈیو یا پکچرز کی شکل میں تصاویر آ جاتی تھی جس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کون کون اس میں موجود تھا، لیکن اس دفعہ وہ کوریج وغیرہ تو نہیں ہوئی کیونکہ نئے ISI چیف کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ایز اے پالیسی اس کوریج کو کم کیا جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر اپنے وزراء کے ساتھ اور ادھر سے آرمی چیف اور DG ISI اور خطے کی سیکیورٹی سچویشن کو ڈسکس کیا گیا، خاص طور پر افغان سچویشن جو ایوالونگ افغان سچویشن ہے اس کے اوپر جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین ویسے تو ایز سچ ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ ایسا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل گھڑی میں افغان بھائیوں کی مدد کی اور آج سے نہیں، پوری ایک لمبی ہسٹری ہے، 40-50 سالوں سے ہم نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں رکھا ہوا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کے کام آنے کے لیے پاکستان نے پوری قربانی دی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ لیکن افغان بارڈر کے اوپر پاکستان افغانستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اوپر خاردار دار لگائی جا رہی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے بہت زیادہ ٹیرر کا انفلو ادھر ہوتا تھا، ادھر سے لوگ آتے تھے پاکستانی علاقوں پہ، پاکستانی چوکیوں پہ کھڑے ہوئے سپاہیوں، فوج کے جوانوں، FC والوں کے اوپر اٹیک کیا اور واپس نکل گئے، اور TTP کے وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے بارڈر کے اس طرف پناہ لی ہوئی ہے۔ فینسنگ پاکستان کا مفاد ہے، کیونکہ کسی زمانے میں پاکستان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے ہاں سینکچوریز ہیں، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ گاہیں ادھر ہیں، لانچ پیڈ ادھر ہیں، تو جب وہ فینسنگ کی گئی کہ ہم اس کو روکیں گے تو اس کے اوپر تو پوری دنیا کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے۔ ابھی اس فینسنگ کے اوپر ایک دو واقعات سامنے ہوئے ہیں اور میرا خیال یہی ہے کہ پاکستان بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کو افغان حکومت کو، موجودہ افغان حکومت کو بھی اور ماضی والی کو بھی بتا چکا ہے کہ یہ فینسنگ کنٹینیو کرے گی۔ اس کے لیے ہم نے مالی وسائل بھی بہت دی ہیں اور جانی قربانیاں بھی دی ہیں کہ رول بیک نہیں ہوگی، رکے گی نہیں۔ اور TTP کے ساتھ تو پاکستانی فوج بھی اور عوام بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر ایسے عناصر کی کوئی جگہ نہیں ہے جو APS جیسے واقعات یا پریڈ لین بومبنگ جیسے واقعات کے اندر ملوث ہو۔ اس کے اوپر جو لاسٹ پریس بریفنگ تھی DG ISPR کا اسٹیٹمنٹ، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر پروگرام کی طرف آتے ہیں، دکھائے گا۔ The ceasefire, it finished on the 9th of December. Our talks with the TTP were concerned. They are on a hold and the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government that the current Afghan government, ہم اسے ڈیورنڈ لائن نہیں کہتے، دس از پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر۔ اس وقت سیاسی میدان کے اندر دو بڑے محاذ سرگرم ہیں۔ ایک محاذ ہے اسمبلی کے اندر جہاں حکومت نے فائنانس بل کو اور اسٹیٹ بینک لا کو پاس کروانا ہے، اپوزیشن بہت زور دے کر اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ جو بجٹری معیار تجویز کیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات ہیں، اور جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے اس کے اوپر تو تقریباً سبھی لوگ حکومت کے اندر موجود بھی ان کے اپریہنشنز ہیں کہ یہ اتنی زیادہ خود مختاری ہے کہ حکومت کو بھی کچھ کرنے کے لیے کل اسٹیٹ بینک کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک تو یہ ایشو ہے، ساتھ یہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے جو باتیں آنی شروع ہوئی ہیں وہ اس کے اندر سیاسی طور پر کہنا چاہیے کہ کافی ایکٹیویٹی آئندہ آنے والے ہفتوں میں امکان یہی ہے کہ نظر آئے گی۔ آج شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات بھی کی اور ملاقات کے بعد جو خبر سامنے آئی اس میں دوبارہ کہا گیا کہ نو کانفیڈنس کی بھی بات ہوئی ہے اور جو PDM کا سربراہی اجلاس ہوگا 25 جنوری کو اس کے اندر بھی اس پہ غور کیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت نے ایک خط لکھ دیا، اٹارنی جنرل آفس نے پنجاب حکومت کو، کہ نواز شریف کے اوپر ایک میڈیکل بورڈ بنائیں اور ان کی ہیلتھ کے اوپر سچویشن جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں۔ ہمارے ذوالقرنین اقبال وہ خط لے کر رہے ہیں اور میڈیکل بورڈ کی جواب کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی حکومت طے کرے گی۔ تو سیاسی محاذ ان ایشوز کے اوپر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کافی گرم ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ان کا آپ سے تعارف کروا دوں پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں خرم دستگیر خان، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ریاض فتح صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہباز شریف نے آج کہا کیا وہ دکھائے گا جی۔ تحریک اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہی طے پایا ہے کہ PDM کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ خرم صاحب آپ بتائیے گا، ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے، پھر آپ لوگوں کے اپنے خدشات تھے کہ وہاں سے فون کالیں آ جائیں گی تو بندے ہمارے پورے نہیں ہوں گے، ساتھی الائز جو ہیں ان کے کاف لیگ، MQM، GDA، وہ جب تک ساتھ چھوڑیں گے نہیں ہم اس پہ موو نہیں کر سکتے۔ اب کیا پیش رفت ہے؟ جی ہمارے دو خدشات تھے پرنسپلی نعیم صاحب، اور پہلا خدشہ تو یہ تھا کہ ہم صرف عمران خان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، ہم اس ہائبرڈ بندوبست
جو 2016 میں اس کا آغاز کیا گیا، 2018 میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے عوام کے اس حکومت کو لایا گیا، اور جو کہ مکمل طور پر اب ناکام ہو چکا ہے. تو ہماری جو مطمع نظر ہے اور ابھی بھی یہ ہے کہ ایسا عمل کیا جائے، راست اقدام کیا جائے جو ہمیں جلد از جلد صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات تک لے جائے. نمبر 1. دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ عمران خان کی حکومت ایک سال پہلے بھی یہ ایشو اٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس موشن کے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ 2023 تک لے جانا نہیں ہے، اور جو بات ہم کہتے تھے وہ غالباً اب ایک سال کے بعد زیادہ شدت سے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے وہ جو اپوزیشن کے سینئر رہنما اپوزیشن کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو نواز شریف ان ہاؤس چینج کے خلاف تھے، اور ابھی لیکن وہاں سے گرین سگنل یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کو کنڈیشنل سپورٹ کریں گے پرووائڈڈ کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے گی. جی، یہ بھی مسلم لیگ نون کا اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ان کیس اگر ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو جو نئی حکومت بنے گی ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ جو نئی حکومت ہے فوری طور پہ جو 3-4 کی چینجز کرنے والے ہیں انتخابات کے قوانین میں، اسے کر کے جو آئینی ساری شرائط ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نے بات کرنی ہے لیڈر آف دا ہاؤس سے، ایک نئی اس کے اوپر جو عبوری حکومت ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کر کے تو فوری طور پر نئے انتخابات کروائے جائیں گے. ملک صاحب، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے. معاشی صورتحال پہ آتے ہیں، لیکن یہ بات تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنی ضروری ہے. ان ہاؤس چینج میں آپ کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان ہاؤس چینج کے بعد جس کی بھی حکومت بنے گی وہ بنیادی جو الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے وہ کر کے جی تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف وہ لے جائیں گے فوری، اور وہ 90 روز کے اندر پابند ہوں گے کہ انتخابات کریں. جی ایبسولوٹلی. تو یہ ایک آپ کے اندر براڈر انڈرسٹینڈنگ، ہماری براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں جو ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے کہ جو سب سے اہم ترین بات ہے ملک صاحب وہ یہ ہے کہ انتخابات غیر آئینی مداخلت سے پاک ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ مداخلت کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. نو کانفیڈنس کے اس موو کے اندر اگر پیپلز پارٹی کچھ اپنا ایک مہینے کو آگے کرتی، کسی ایک نے تو آگے آنا ہے تبھی کام آگے ہوگا نا، تو آپ کی جماعت کیا ان کو سپورٹ کرے گی؟ جی ہم کریں گے. ہمیں اس وقت میاں نواز شریف کا جو اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اس وقت حکومت فوری طور پر ہم اس حکومت کے خواہش مند نہیں ہیں. اس ہائبرڈ نظام کی جو اسمبلی ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پاکستان کے عوام سے رجوع کریں چاروں صوبوں میں. تو پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کی دوبارہ لاٹری نکل سکتی ہے. جی دیکھیں یہ تو جس طرح یہ پیپلز مسکرا رہے ہیں خرم صاحب خرم صاحب مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ پھر ایسی موو ہوئی تو پھر ایسا ہی ایک کینڈیڈیٹ. جی نہیں، میں نے کہا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے کم گھنٹے لگیں. ویسے اس کا جواب دے دیں، اگر پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو نامینیٹ کر دیا تو آپ کو اطراض نہیں ہوگا؟ جی یہ تو بہت اس پہ مزید مشاورت ہوگی، بڑی گہری مشاورت. لیکن آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ اعتراض نہیں ہوگا. خبر چلائیں جناب. آپ اس کی یہ دیکھیں، ریاض فتح صاحب سے پوچھتے ہیں. ریاض فتح صاحب آپ اندازہ کریے، آپ کی حکومت ہے، تگڑے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک کم از کم 4 افراد کی برتری بھی آپ کو حاصل ہے قومی اسمبلی میں، اور یہ نو کانفیڈنس کے مزے لے رہے ہیں ابھی بیٹھے بیٹھے. شکریہ ندیم ملک صاحب اور خرم دستگیر صاحب، ہمارے بھائی خرم دستگیر بات کہی. جی خرم دستگیر صاحب، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہائی بریڈ پالیٹکس کی بنیاد کس نے رکھی پاکستان میں؟ کون جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ آئی جی آئی کس نے بنوائی؟ آئی جی آئی کا سربراہ کون تھا؟ کس نے بنائی؟ اور ساری صورتیں آپ کے علم میں ہیں. یہ کہنا تو مناسب نہیں لگتا کہ ہائی بریڈ سیاست کی بنیاد کس نے رکھی، سب قوم جانتی. لیکن سر کچھ ایسا نہیں ہوا. آپ نے آئی جی آئی کا حوالہ دیا تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آئی جی آئی تو 1988 اور 90 والا ماڈل تھا، تو کیا 2018 میں بھی اسی ماڈل کو دہرایا نہیں گیا؟ آپ کو تو نہیں ایسا لگتا؟ جی 1997 کے الیکشن میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا. سارا ملک جانتا ہے کہ اس میں اپوزیشن ساری سویپ صاف ہو گئی تھی، اور پورے پنجاب میں خاص طور پر کوئی 1 یا 2 لوگ جیتے تھے. 88 90 97 اور 2018 آپ کہیں گے کہ یہ سارے ایک ہی ماڈل پہ الیکشن ہوئے؟ نہیں 2013 کو ہم مس کر گئے ہیں. 2013 میں تو بالکل ہی ماشاءاللہ اس میں تو بہت لوگ شامل تھے. 13 بھی اور 18 بھی پتہ ہے کہاں کیا ڈیل ہوئی. 18 میں تو 13 بھی اور 18 ہوتی تو پھر
تو سر میں ایم کیو ایم اور جی ڈی اے آپ کے ساتھ کاف لیگ بیٹھنی کیسے تھی سر؟ جانے دیں فتیانہ صاحب، اب ایسے تو نہ کریں آپ کے ساتھ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور ملک کاف لیگ صاحب بیٹھے میری کیسے؟ بات ایک کو عمران خان کہتے تھے فاشسٹ ہے، دوسرے کہتے ہیں سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور اب ان کی کابینہ میں میں لاجک سے بات کروں گا. میری بات سن لیں، اگر 2018 میں دھاندلی ہوتی تو پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی ہوتی، اس کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، سنگل ہینڈڈ گورنمنٹ ہوتی اور عمران خان ایک مضبوط وزیر اعظم ہوتا. جب مخلوط حکومت، پی ٹی آئی کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے اس میں، اور مجبوراً انہیں باقی جماعتوں کو ساتھ لے کر مخلوط حکومت بنانی پڑی. اس سے بڑھ کر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی کوئی ثبوت اور فراہم نہیں کیا جا سکتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے، ورنہ رزلٹ اٹھا کر دیکھیں 90 کا، 97 کا اور 2013 کا، وہ رزلٹ ہی اس بات کا اظہار ہے کہ ماضی کے الیکشن میں کیا ہوتا رہا. اور جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے تو ہم دونوں طریقوں میں فائدے میں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے اور انہیں بھی سمجھ لگ جائے گی اور کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں اور مہنگائی کیسے کنٹرول ہوتا ہے، الٹیمیٹلی ہم شہید ہوں گے. آپ کو اس کا مطلب ہے خدشہ ہے فتیانہ صاحب؟ یہ آپ کا جواب جو ہے اس کے اندر یہ بڑا لوڈیڈ جواب ہے کہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو ان کو لگ پتہ چاہے گا، ان کو لگ تو پتہ چاہے گا، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن وہ چلانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اس کو. وہ تو کہتے ہیں ہم نئے الیکشن کروائیں گے اس کے بعد. نہیں، میں دونوں صورتیں بتا رہا ہوں نا. اگر کامیاب ہوتی ہے تو ہم شہید ہوں گے اور یہ چند ماہ میں ایکسپوز ہو جائے گی اپوزیشن. سر شہادت کا رتبہ آپ کو نہیں ملنے والا، یہ بھول جائیے گا، یہ بھول جائیے گا کہ آپ کو شہادت کا رتبہ ملنے والا ہے. آپ انتظار کریے، آئندہ آنے والے دن آپ کے لیے کافی خوشخبریاں لائیں گے. شہادت نہیں آپ کو کوئی دینے والا. اچھا، احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں پلڈیٹ سے. احمد صاحب، کانفیڈنس کے اوپر ناؤ اٹ سیمز ٹو بی اے سیریس موو. اگر درمیان سے یہ پھر نہ اپوزیشن والے کہیں ڈر کے بھاگ جائیں، کیونکہ 1 سال پہلے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں، پھر انہیں لگا کہ نہیں فون کالز آ رہی ہیں، بندے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہونے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دوبارہ جائیں گے، فروری مارچ کی سارے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ مجھے تو اس کا امکان ذرا کم لگتا ہے ملک صاحب، اور میرا خیال ہے یہ لوگوں کا ذرا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ یہ باتیں کرتے رہیں اور لوگ ذرا اس امید کے اوپر اگلے الیکشن کی نوبت آ جائے. ورنہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی اگلے الیکشن، ابھی ان کی 1.5 سال کی ٹرم باقی ہے، اس موقع پہ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے تو اس میں تو حکومت کو یہ موقع مل جائے گا کہنے کا کہ ہم تو بہت ساری چیزیں کرنے والے تھے، انہوں نے ہماری حکومت کا ٹرم بھی نہیں پوری ہونے دی. تو ان کے پاس ایک وجہ آ جائے گی ان کے ہاتھ میں، جس کی وجہ سے یہ میرے خیال فتیانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شہادت کا رتبہ مل جائے گا. یعنی ان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہنے کا کہ بہت سی چیزیں ہونے والی تھی لیکن ہم نے تو نیا پاکستان بس بنا ہی دیا تھا، یہ نواز شریف نے سازش کر دی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، نہیں تو نیا پاکستان بننے والا تھا. یہ والی چیز بیچی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، میرے خیال میں یہ ان کا دم. ہم دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں کہ وہ اپنا ایک نیریٹو جو ڈیولپ کرتے ہیں اس کو کافی فورسفلی پھر لوگوں تک پھیلا بھی لیتے ہیں. تو اگر وہ یہ نیریٹو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اپوزیشن کو تو نقصان ہوگا فائدے کی بجائے. سر اپوزیشن ابھی فائدے والا سودا اس کے پاس ہے بھی کوئی نہیں ہے، ویسے وہ سودا ڈھونڈ رہے ہیں ابھی. یہ خرم صاحب ہی بتا سکتے ہیں. خرم صاحب بات وہ صحیح پتہ کی کر رہے ہیں احمد بلال صاحب کہ ان کو پورا کرنے دے ٹرم. جی دیکھیے، اصل میں عمران خان صاحب انگریزی میں کہتے ہیں ایک ریکنگ کرو ہے جس کے ساتھ آئے ہیں، جو بلڈنگیں تباہ کرنے کا جن کو ٹھیکہ نہیں ملتا جی کہ تباہ کر دو اس کو، وہ بڑا سا پتھر آتا ہے. دیکھیے نا، پاکستان جب مسلم لیگ گورنمنٹ ختم ہوئی تو پاکستان فوڈ سیکیور تھا، یعنی ہمارے پاس چینی بھی موجود تھی اور گندم بھی موجود تھی. سر وہ تو سارا کچھ ہو گیا نا، اب تو یوریا بھی شارٹ، چینی شارٹ، گندم شارٹ، سارا کچھ ہو گیا، LNG شارٹ. اب وہ جب ہر چیز وقت کے ساتھ ڈسٹروائے ہو گئی، فوڈ سیکیورٹی ڈسٹروائے ہو گئی، جی ڈی پی گروتھ ڈسٹروائے ہو گئی. سر ہو گیا نا 3.5 سال. سوال یہ ہے کہ ابھی آپ کر کے پھر کیا کریں گے؟ آپ کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے فائدہ ہوگا. وہ کیسے؟ کیونکہ آئی تھنک اس کا ابھی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ہوا. عمران خان نے ڈی چوک میں 2 جلسے کیے نا، تو آپ سب کی طبیعت صاف ہو جائے گی. اس نے کہنا ہے مجھے زبردستی انہوں نے مل کے اسٹیبلشمنٹ سے نکال دیا. عمران خان کے ڈی چوک کے جلسوں کو اگر میڈیا ہائپ نہیں دے گا
میڈیا جلسہ ہوگا تو کیوں نہیں کور کرے گا؟ میڈیا دکھائے گا. نہیں ایک جلسہ دکھانا، آپ نے تو 24 گھنٹے دکھایا نا. اللہ خیر رکھے، پھر کریں گے، پھر دکھائیں گے. خالی کرسی وہ دکھاتے نہیں تھے. خان صاحب دوپہر 2:30 بجے کنٹینر پہ سر تیاری ہے اس کام 2.5 کی. گھنٹے تک. اگر ڈی چوک میں وہ دوبارہ جلسہ کریں گے تو پھر آپ کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ احمد صاحب بات پتہ کی کر رہے ہیں، آپ نظر انداز کر رہے ہیں اس پوائنٹ. نہیں دیکھیے، یہ جو بھی ان کا شہادت کا نیریٹو ہے وہ ہر پاکستانی کے محلے کے کریانے کی دکان پہ جا کے اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے. جب ہر پاکستانی خرید رہا ہے نا، وہ یہ کہے کہ عمران خان شہید ہے کیونکہ 115 روپے چینی ہے، عمران خان شہید ہے 450 روپے لیٹر جو ہے وہ. آپ کے خیال میں اس مہنگائی کی وجہ سے ان کا یہ سودا نہیں بکے گا؟ جی یہ نہیں بک سکتا، کیونکہ عمران خان صاحب دیکھیے، اگر پاکستانی قوم کو اور میڈیا کو یہ بات اگر چوتھے سال میں بھی اگر سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کو صرف پروپیگنڈا کرنا آتا ہے، انہیں ملک چلانا نہیں آتا، انہیں معیشت چلانی نہیں آتی، اور جو خارجہ پالیسی کا بحران ہے کہ بیک وقت ہمارے تمام جو میجر پارٹنرز، دوست، انٹرلوکیٹرز، یعنی چین بھی ناراض ہے اور امریکہ بھی ناراض ہے. ہم دونوں کو ناراض کر چکے ہیں. ہم سعودی عرب کو ناراض کر چکے ہیں، ہم ترکی کو ناراض کر چکے ہیں، ایران ناراض ہے، ملیشیا ناراض ہے. عمران خان صاحب کی جو میگا فون ڈپلومیسی تھی اس نے پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جب آپ نے اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ایبسولوٹلی ناٹ والے، جس کو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ ہمیں اب وزیر خزانہ نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں IMF میں بھگتنا پڑ رہا ہے. فتیانہ صاحب، یہ شہادت والی بات کو لے کر آپ لوگوں کو کنونس کر سکے؟ گزارش ہے، میں نے تو آپ نے میری پوری بات سنی نہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہوگا نہیں، اگر ہوتا ہے تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. یہ 6 مہینے میں پوزیشن ایکسپوز ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ پہلی حکومت بہتر تھی، کم از کم کرپشن تو رک گئی تھی، کم ہو گئی تھی. دوسرا یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک آج تک چیئرمین یونین کونسل کے خلاف بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور یہ وزیر اعظم کے خلاف اتنا آسان نہیں ہے. یہ 1.5 سال تو کوئی معمولی بات ہے، انشاءاللہ آئینی مدت پوری ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ 2002 سے آج تک ساری حکومتوں نے 5 سال پورے کیے ہیں، تو یہ حکومت بھی اپنے 5 سال پورے. ویسے تو محترمہ کی حکومت جو بہت ہی کمزور حکومت تھی 1990 میں، اس کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موشن IJI اور ساری سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود بھی کامیاب نہیں تھی ہو سکی، ناکام ہو گئی تھی. جس کے اوپر وہ ایلیگیشن آئے تھے کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین لگوا دیا یا کیا کر دیا، لیکن بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، ناکام ہو گئی تھی. تو یہ بات تو ہے. تو پھر یہ کس طرح خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم تو یہ کرنے والے ہیں؟ یہ تو تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر یہ خوشیاں یہ خوش فہمی میں ہے، غلط فہمی میں ہے، کیا ہو گیا انہیں؟ نہیں، یہ صرف اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. جو اگر ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ورکرز کو ہمیشہ لولی پاپ دیتے رہتے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے کہ بس ہم آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگلی حکومت بھی آپ دیکھیں گے ہماری ہی ہوگی، کہیں ہم نہیں جا رہے. اس لیے کہ ہمارا 10 سال کا یہ ایجنڈا ہے وہ پورا ہی تبھی ہوگا 2028 تک، تبھی ہم پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا پائیں گے. اس سے پہلے اگر اس اللہ خیر رکھے، 5 سال میں تو صرف ابھی فاؤنڈیشن توڑی ہے، سیدھا کیا ہے، اس کو اگلے 5 سال نیا بنائیں گے. یہ ارادے آپ کے اچھے. احمد بلال صاحب، ایک جو اپوزیشن سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے آپ پوچھیں یا KP کے بلدیاتی انتخابات کے رزلٹ کے بعد ان کے لوگوں سے آپ بیک گراؤنڈ بریفنگ لیں یا پوچھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں جیتنے کا موقع مل گیا. دعویٰ ایٹ لیسٹ ان کا. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور اپوزیشن کو کھولنے کا موقع مل جائے؟ یہ پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن جو لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے اس میں تو بظاہر یہی لگا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی انٹرفیرنس نہیں تھی، اور وہ جیسے بھی سچویشن اپنا راستہ بنا رہی تھی انہوں نے بنایا تھا. تو میرے خیال میں یہ اگر ٹرینڈ جاری رہے، جو کہ نیشنل لیول کے الیکشن میں یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اس میں وہ نیوٹرل ہو جائے سب کچھ. وہ ماضی کے تجربات تو ہمیں ایسا نہیں بتاتے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر اس میں جو بھی آ جائے گا وہ میرے خیال سب کے لیے قابل قبول ہوگا. سر یہ بگ گف ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ماضی قریب میں جو سینٹ انتخابات کے وقت جو کچھ ہوا، اور پھر پرائم منسٹر نے جب ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو اس وقت بھی ایون ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کو بلانے کے لیے بھی کال کرنی پڑی. تو وہ سچویشن تو ہمارے سامنے موجود ہے. ایک بڑی تازہ ترین مثال ہے، بڑی ماضی بعید بھی نہیں ہے، بڑا قریب ہے. جی ہاں، لیکن میرے خیال میں اب صحیح ٹیسٹ کیس جو ہوگا وہ یہ منی بجٹ کے پاس کرنے کا ہوگا. منی بجٹ پاس ہو جائے گا سر. دیکھیں گے کہ منی بجٹ کو ناکام کروانا کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں. ایون اپوزیشن والے نہیں چاہیں گے کہ وہ IMF کا مدعا ان کے گلے پڑ جائے، وہ تو چاہیں گے کہ PTI کے ہاتھوں ہی پاس ہو. نہیں، اگر وہ مطلب ناکام ہو جائیں تو پھر تو یہ سارا کچھ کولیپس کر جائے گا. تو ویسے ہی کولیپس ہو جائے گا. یہ بات صحیح ہے. اچھا موقع ہے.
لیکن آئی تھنک فائنانس بل کو پاس کروائیں گے یہ لوگ. میری انڈرسٹینڈنگ ہے, معلوم نہیں ہے ان کے ذہن میں کچھ اور خاکہ ہو, کیونکہ کل کو آئی ایم ایف کو ان کو بھی بھگتنا ہے, اس کے بغیر تو کام آگے چلے گا نہیں نا. تو بل پاس کروانے میں ان کا فائدہ کہ ہو جائے پاس. لیکن وہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو چیزیں پھر ری نیگوشیٹ ہوں گی, لیکن اگر یہ اس کے اندر ملوث پائے جائیں گے تو پھر تو ان کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. سر ملوث کہاں ہوں گے, یہ دیکھے گا یہ ہلہ گلہ کریں گے, قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کریں گے, حکومت پاس کروا لے گی. احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے احمد بلال صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا. فائنانس بل آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ اب موقع ہے حکومت کو ڈیفیٹ کر دیں. ابھی ہم تو مزاحمت کر رہے ہیں اور مزاحمت کریں گے, کل بھی کریں گے, تقریریں کر کے باہر نکل جائیں گے. نہیں, ہم نے نہ صرف تقریریں کی, جوائنٹ سیشن میں ملک صاحب مسلم لیگ نون کی 100% حاضری تھی, 83 MNA اور 16 سینیٹرز آل ور پریزنٹ. تو ہم نے تو اپنی جو جس نو عوام کانفیڈنس لانے کے لیے آپ کے نمبر 1 اوپر ہونا چاہیے. تو کل ہی ثابت کر دیں, فائنانس بل میں ڈیفیٹ کر دیں ان کو. جی, لیکن اس نو کانفیڈنس پہ صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے نا, سب نے اس میں شامل ہونا ہے, اس کے اوپر گفتگو جاری ہے. جو بات رہ فائنانس بل آپ پاس کروائیں گے, یہ بات ہے. تقریریں بھی ہم پاس نہیں کروائیں گے, ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے, نہ ہی رستہ نہیں ووٹ تو نہیں آپ دیں گے, آپ احتجاج کر کے باہر چلے جائیں گے. ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے, ہم اس کے خلاف ساری اپوزیشن جی پوری آپ کے خلاف ووٹ دے گی, ہم کھڑے ہوں گے. وی وانٹ ٹو بی کاؤنٹڈ کہ ہم نے ایسے وقت پر آ کر جب پاکستان کے غریبوں کا گلا پہلے ہی کٹ چکا تھا, اب آخری اس میں سے سرنج ڈال کے خون نکالنے کی کوشش کی حکومت. اپوزیشن نے اگر 100% حاضری یقینی بنائی تو حکومت کو نمبر پورے کرنے مشکل ہوگی. جی, آج بھی ان کے پاس کورم نہیں تھا, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں. جو کے پی کے الیکشن اس لیے اہم تھے کہ وہاں اگرچہ جے یو ایف نے میجر ووٹ لیا, لیکن اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اپوزیشن کی جماعتوں نے پی ٹی آئی سے 3 گنا زیادہ ووٹ لیا. پی ٹی آئی نے 2,35,797 ووٹ لیے, اپوزیشن کی جماعتوں نے 8,22,000 ووٹ لیا مل کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ عمران خان کا چورن ہے کہ جی مہنگائی نہیں ہے, لوگوں نے ووٹ ڈال کے کہا کہ جناب علی وزیر اعظم کہنے سے تو مہنگائی نہیں ختم ہوتی, مہنگائی تو ہے. فتیانہ صاحب, سیاسی صورتحال آپ کے لگتا ہے کہ ہاتھ میں نہیں ہے, کنٹرول میں نہیں ہے. فائنانس بل کے اوپر آپ نے جتنی تاریخیں ڈلوائی ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہی آگے چلا گیا جو بڑا کروشل تھا اس سٹیج کے اوپر, کہ وقت پہ پاس ہو جاتا, وقت پہ قسط آ جاتی, ورلڈ بینک اے ڈی بی کے پیسے رکے ہوئے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے, لیکن آپ لوگ پھنس گئے ہیں اس میں, ڈاما ڈول ہو گئے, خوف زدہ ہیں اپنے ممبر سے بھی. ایسی ملک صاحب کوئی بات نہیں ہے, آپ نے انشاءاللہ دیکھ لینا ہے. ہمارے لوگ پورے ہیں, ووٹ پورے ہیں, اور حکومت بآسانی جو سپلیمنٹری فنانس بل ہے جو پیش کیا جا چکا ہے, جس پہ اپوزیشن اپنی تقاریر کر چکی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہیں, اس پہ ووٹنگ ہوگی اور حکومت آسانی کے ساتھ اس بل کو پاس کروا لے گی. اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس پہلی دفعہ ہم نہیں گئے, 29 دفعہ پاکستان جا چکا ہے. دونوں بڑی پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کو یہ خود 12 جنوری کو پروگرام آئی ایم ایف کے بورڈ پہ جانا تھا, اور آپ کی اس وہ جو گو مگو والی کیفیت تھی نا ششو پانچ میں کہ جائیں یا نہ جائیں, اس والی کیفیت کے اندر آگے چلا گیا, گزر گیا نا. آج بورڈ پہ جانا تھا, وہ بورڈ سے نکال دیا, انہوں نے جھنڈا سے نکال دیا. کوئی فرق نہیں جی, وہ کوئی نہیں, وہ فرق پڑتا ہے سر, وہ اپروول لیٹ ہو گئی ہے, یہ فرق پڑتا ہے. وہ ہو جائے گا, کوئی فرق یہ پڑ رہا ہے ملک صاحب کہ آپ نے بھی نمبرز دیکھے ہیں, پہلے 6 مہینے میں $25 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس لیے آئی ایم ایف چاہیے. سر ہم نے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے انٹرویو کیا, جو میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ان سے بات کروں گا. وہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ $50 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا اس سال, اور کوئی 17 سے 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, $30 ارب کی فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے. یو انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. یہی $30 ارب کہاں سے آئے گا؟ کروں کہ ان کا یہ جو خیال ہے, یہ خوش فہمی ہے. بھائی صاحب, ہم بہت تیزی سے ایک اکنامک کلیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں, کیونکہ ایک ایسی حکومت جو ایگزاسٹ ہو چکی ہے ہر لحاظ سے, جس کے پاس اب اپنے وزیر خزانہ نہیں ہے اب کافی عرصے سے, جن کے پاس اپنی سوچ نہیں ہے. یہاں تک کہ عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے سال ہمیں کہا تھا کہ جی مرغی انڈے کٹے بیچ کر ہم ملک کو ٹھیک کریں گے, ایووکاڈو اگائیں گے, زیتون اگائیں گے, کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم سبزیاں مرغیاں بیچ کے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو وہ ساری جو جتنی بھی سوچ تھی, جیسے بھی تھی, جس پہ انہوں نے ووٹ بھی لیے, وہ اب اس کا بھی کلیپس ہو گیا, اس کا بھی نادام ہو گیا. اب ہمارے پاس نئی سوچ کیا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, تو یہ سوچ تو نہیں چل سکتی. اور جس طرح جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے, اس میں پاکستان کی ریاست کی
جس طرح اس کے گرد زنجیریں باندھ رہا ہے آئی ایم ایف کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ آئی ایم ایف کو تو شاید اکاؤنٹیبل ہے لیکن وہ پاکستان منتخب نمائندوں کو عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو بار بار ہمیں اس حکومت کو دیکھ کر علامہ اقبال ہی یاد آئیں گے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہر روز ان کی مرگ ہوگی، اور یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا جتنا مرضی یہ کہہ لیں۔ آج قومی اسمبلی میں خواجہ آصف نے کیا کہا، پھر اس کی اپلیتیں دکھائیے گا۔ جب حکمرانوں کے آگے جو ہے وہ تالیاں مارنے والے اور مانگے مارنے والے جڑے ہیں نا بندے کٹھے ہو جانا، خوشامدیوں کا ٹولہ اکٹھا ہو جائے، ان الیکٹڈ لوگ آ جائیں، تو پھر ان حکمرانوں کا جو ہے آخری وقت آنے والا ہوتا ہے ان کے اقتدار کا۔ آج بھی اگر کل آپ نے ووٹنگ کرانی ہے، میں اس وقت اس ایوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں آج بھی اس وقت بھی فون جا رہے ہیں آپ کے ممبران کو کہ آئیں اور ووٹ دیں بجٹ کے لیے۔ جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ تانوں کروں وڈا بھرا بلانا پی جائے تو پھر معافی مانگ کے گھر ٹوٹ جاؤ۔ سر اس کا جواب تو فتح نصر بابا آپ کو دینا چاہیے کہ اگر بجٹ پہ بھی بندے پورے کرنے کے لیے مدد لینے کی ضرورت ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بھائی صاحب فتح نصر صاحب وہاں موجود تھے، آج ان کی میجورٹی نہیں تھی وہاں، بالکل بہت دور تھی۔ بلکہ بتائیے فتح نصر۔ نہیں میجورٹی کی ضرورت نہیں تھی نا، اسپیچز تھیں، ووٹنگ تو تھی نہیں، لوگ آئے ہیں جب اپنی اسپیچ کر کے چلے گئے۔ ان کے لوگ تو سارے فارغ ہیں، اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے لوگ سارے بیزی ہیں، کوئی منسٹر ہے، کوئی ایڈوائزر ہے، کام کرتے ہیں، فائل ورک نکالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ قومی اسمبلی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ فارغ ہیں، اندر بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ مصروف ہیں اس لیے قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھتے۔ وہ اس کو تالا مارے ایسے ایوان کو جب فارغ لوگ بیٹھتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ووٹرز کی نمائندگی کرنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں یہ جواب تو قابل اعتراض ہے سر، اس کے اوپر تو آپ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ کل وہاں قومی اسمبلی میں آپ کے خلاف تحریک پیش کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں جو بیلے لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ اسمبلی کے چیمبرز میں بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پہ فائل ورک کر رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں، اور گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کل بآسانی جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، تو یہ بل پاس ہو جائے گا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو مستحکم سر آپ کو کیا فون جائے، کروانے پڑ رہے ہیں، یہ جو خواجہ آصف کا الزام ہے یہ اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، بڑا سیریس چارج ہے۔ وہ کہتے ہیں بندوں کو فون کر کے بلوا رہے ہیں کہ ووٹنگ ہونی ہے آ جاؤ۔ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، قطعی طور پر کسی کو کوئی فون نہ گیا ہے، نہ کسی کو ہم انوالو کرتے ہیں، ہماری اپنا سسٹم ہے، ہمارے چیف ویپ آفس سے ٹیلی فون جاتے ہیں، احمد ڈوگر صاحب ہمارے چیف ویپ ہیں جو MNA ہیں، ان کے دفتر سے اگر فون جائے یا وزیر اعظم کے دفتر سے یا وزیر اعلیٰ کے دفتر سے، تو وہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے تحت ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ فون جاتے ہیں، ارکان اسمبلی کی حاضری لگتی ہے۔ سینٹ انتخابات کے وقت کہیں اور سے فون کالز گئی بھی ہوگی، آپ کو بھی پتا ہوگا کہاں اور سے کہیں سے فون کال، میں نے ان لوگوں سے بھی ڈسکس کیا تھا۔ ایسی کہیں سے کوئی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اور جہاں اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے، یہ خوش آئند بات ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہماری حکومت نے 1 روپیہ بھی قرضہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا۔ دوسرا یہ ان کے ادوار میں اسٹیٹ بینک سے یہ قرضہ لیتے تھے، آئی ایم ایف اس ایگریمنٹ کے تحت آپ نے اسٹیٹ بینک کی بجائے کمرشل بینکوں سے بورنگ کرنی تھی، آپ نے ادھر سے شروع کر دی ہے۔ نہیں میں ریکارڈ قرضوں میں اضافہ اسی لیے آپ کا نوٹ چھاپ کے انہوں نے قرضے لیے، ڈیلی نوٹ مانیٹری ایکسپینشن کے نمبر بھی پڑھیے گا سر، آپ کو پتہ چل جائے گا اسے۔ جی میں بتا دیتا ہوں، M2 جو براڈ منی سپلائی کا نمبر ہے، اسٹیٹ بینک سے بورو نہ کرنے کے باوجود پچھلے 2 سال سے 17% سے اوپر ہے، 17.8 سمتنگ ہے، اس سال بھی 17.1% ہے۔ سر نو کانفیڈنس، اس کے اوپر مجھے واضح جواب دیں، آپ لوگوں کی اب حکمت عملی کیا ہے؟ یہ سیاسی محاذ کے اوپر آپ صرف بیان بازی کر رہے ہیں، یہ بیج کی نہیں پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، حکمت عملی یہی ہے کہ جس طرح آپ کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نیگوسیشن میں ہیں، PDM کے اندر نیگوسیشن میں ہیں، اور اس میں حکومت کے اتحادیوں سے بھی بات کر رہے ہیں؟ حکومت کے اتحادیوں کس سے بات کر رہے ہیں؟ جی MQM سے آپ کو معلوم ہے، ابھی احسن اقبال چند دن پہلے کراچی باقاعدہ تشریف لے گئے، کاف لیگ سے کاف لیگ سے بات کی ہے، لیکن کاف لیگ کم از کم ابھی اس بجٹ کی حد تک تو بھی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن غالباً بجٹ تو پاس سب کروائیں گے آپ لوگ۔ تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیے عمرانی حکومت اور حاکمیت کا جو جنازہ جو کانسٹیٹیوشن ایوری پہ پڑا ہوا ہے نا، اب اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو اٹھانے والے اب ہواری بھی آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں بھاگنا شروع۔ یہ شہباز شریف کا ذرا بیان دوبارہ سنائیں جی، یہ بڑا خطرناک بیان ہے، پھر فتح جواب لیتے ہیں، دکھائیے گا کیا بولا انہوں نے۔ تحریک آزاد اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور یہی طے پایا ہے کہ PDM کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔
فتیانہ صاحب کیا اس پوزیشن میں ہیں یا یہ بھاگ جائیں گے کہ وہ آر یا پار بڑے نعرے لگائے تھے پھر آر پار کچھ نہیں ہوا, خود ہی یہ پار لگ گئے, اب دوبارہ یہ کچھ کریں گے یا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سن رہا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں جائیں گے, تب تو ان کے اپنی پارٹی جو بڑی پیپلز پارٹی ہے, کافی بڑے ان کے ووٹ ہیں, ایک صوبائی حکومت ہے, اس نے معذرت کر لی ہے کہ ہم پی ڈی ایم جیسا ایک جو ہارا ہوا ہاتھی سر ہے اس کے لیے انہیں پی ڈی ایم کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آصف علی زرداری کی بنیادی طور پر تجویز تھی جب وہ ان کو کہتے تھے پنجاب میں بزدار کے خلاف لائن ہو کانفیڈنس, اور پھر مرکز میں ادھر لے کے آئے ہیں سیکنڈ کیس میں. یہ پی ایم ایل این تیار نہیں تھی اس کام کے لیے, لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس لائیں جو نئے الیکشنز کی طرف لے جائے. اب یہ نیا آصف زرداری صاحب کی تجویز پہ ہم نے ستمبر 2019 میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کیا تھا, جس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں تھی. وہ ایک 14 بندے ٹوٹ گئے, وہ تجربہ ہے ہمارے سامنے, اسی لیے زرداری صاحب کے مشورے ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. اب غالباً ایک وقت گزرنے کے بعد عوام کا ماحول اس قسم کا بن گیا ہے کہ ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ممکن ہے, اور یہی ڈسکشن ہوگی آصف زرداری سے بھی ہوگی, پی ڈی ایم میں بھی ہوگی, کیونکہ اصل تو یہ نو کانفیڈنس موشن کا جو لوکس ہے وہ پارلیمان ہے نا, تو پارلیمان میں یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اگر پارلیمان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یہ بیڑا اٹھاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی. فتیانہ صاحب پہلے یہ اپنے وزیر اعظم کا نام تو قوم کو بتائیں نا, جس کو بنانا چاہتے ہیں ہمیں ہٹا کر. ان کے آپس میں یوتوں میں دال بٹنی ہے, یہ سارے وزیر اعظم کے خواہش مند ہیں دونوں جماعتوں میں, تو میرا خیال ہے کہ ان کا مسلم لیگ نون خواہش مند نہیں ہے, ہم امیدوار نہیں ہیں. ووٹ آف اور پھر دوسری بات یہ کہ ووٹ کرنے, اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں تو لوگ انہوں نے پورے کرنے, ہم نے نہیں پورے کرنے. ہم تو ہاؤس میں نہیں جائیں گے, ان کا دیکھیں گے کیسے ووٹ پورے کرتے ہیں, تو ان کے ووٹ پورے ہی نہیں ہونے. پھر یہ ان کو ضرورت کیا ہے, سینٹ کے تجربے کے بعد انہیں دوبارہ یہ تجربہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. جو چھوٹا موٹا رہ گیا مرال وہ بھی ان کا ڈاؤن ہو جائے گا. اس دفعہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لیجئے گا, مسائل آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. بریک قریب آ رہی ہے. ریاض صاحب, خرم دستگیر خان, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ریالٹی کیا ہے اکانومی کی. بہت گرم سچویشن ہے ایکسٹرنل سیکٹر پہ, ڈالرز جہاں ریکوائرڈ ہیں وہاں بہت خراب صورتحال ہے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ بات کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ ہیں. پاشا صاحب, ابھی تک جو 6 ماہ کے اعداد و شمار ہمارے سامنے نظر آتے ہیں, کوئی 25 ارب ڈالر سے زائد کا ہم تجارتی خسارہ کر چکے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے کچھ آپ نے کوئی اعداد و شمار مرتب کیے, کتنا ہونے کا اندیشہ ہے اس سال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہمارے جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے, انہوں نے پچھلے میٹنگز میں یہ ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 4% ہوگا جی ڈی پی کا, یعنی کہ تقریباً 13 ارب ڈالر. ہمارا اندازہ اس سے مختلف ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ خطرہ موجود ہے کہ یہ 16 سے 18 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے. سر یہ بہت بڑی فگر ہوگی, 16 سے 18 ارب ڈالر. اگر آپ ہائر سائڈ پہ اس نمبر کو دیکھیں تو 19 ارب ڈالر کو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین خسارہ قرار دیا گیا تھا. ہم بیلنس آف پیمنٹس کی مشکلات میں پھنس گئے, آئی ایم ایف کے پاس گئے, تو دوبارہ اگر 17-18 ارب ڈالر ہو گیا تو پھر ہماری فائنانسنگ ریکوائرمنٹس کہاں کھڑی ہوں گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے, جب 17-18 میں تجارتی خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 19 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا, مگر اس وقت قرضوں کی واپسی کی جو لیول تھا وہ کافی کم تھا, تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر. اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ قرضوں میں بہت اضافہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اب آپ کو سالانہ تقریباً 13 سے 14 ارب ڈالر دینے پڑتے ہیں. تو اگر آپ کا تجارت کی خسارہ 16 سے 18 ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے تو خدا نخواستہ آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت جو ہے وہ 30 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے, جو کہ حیرت انگیز اور بہت ہی زیادہ بڑا فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہوگا پاکستان کی. سر یہ 30 ارب ڈالر آئے گا کہاں سے؟ آئی ایم ایف سے تو ہمارے مسائل اتنے ہیں کہ ہم نے 4 دن بل پیش کرنے میں تاخیر کی ہے تو انہوں نے پیسے اپنی بورڈ میٹنگ سے نکال دیا ہے کہ اس کو آگے لے جاؤ, تو ہم فائنانسنگ کریں گے کہاں سے؟ دیکھیں, اس کے بس طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے درآمدات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. مجبوراً آپ کو کرنا پڑے گا.
اور آپ کو وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جس طرح سری لنکا نے کیا، خدا نہ خواستہ، کہ آپ کو امپورٹ کوٹاز لگانے پڑیں گے اور ٹیرف ریٹ بڑھتا جائے گا جیسا کوٹا پورا ہوتا جائے گا. اس طرح کے اقدامات کہیں آپ کو نہ لینے پڑیں، اس لیے کہ جو ہمارا خیال یہ تھا، حکومت کا سرٹنلی یہ خیال تھا کہ قیمتیں گرنا شروع ہو جائیں گی اومیکرون کے بعد، مگر آپ دیکھیے کہ آج جو تیل کی قیمت ہے وہ $84 فی بیرل تک پھر سے پہنچ گئی ہے، $72 تک گر چکی تھی. تو قیمتوں میں کمی کوئی خاص ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. خطرہ موجود ہے کہ تجارتی خسارہ $50 ارب تک جا سکتا ہے. تو اس وقت حالات سر یہ $50 ارب تجارتی خسارہ، $30 ارب کی فائنینسنگ ریکوائرمنٹس، یہ بڑے پریشان کن نمبر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ روپیہ آپ کا بریک نہیں لگانے والا، جہاں پہ کھڑا ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا، بڑھ جائے گا. لاسٹ کوارٹر ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں، جو $20 ارب تک پہنچے تھے، جبکہ ہمارے پاس سعودی عربیہ سے خاص طور پہ $3 ارب آئے تھے، اب وہ گر کے $18 ارب سے بھی کم ہو چکے ہیں، اور ہر ہفتے تقریباً $200 سے $250 ملین کی کمی نظر آ رہی ہے آپ کے ریزروز میں. تو ریزروز پر بھی پریشر موجود ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے، آئی ایم ایف سے صرف وہ $1 ارب ملنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک مارکیٹ میں پرسپشن جو ہے پاکستان کے بارے میں بدلے، اور اس کے نتیجے میں ہم فوراً کوئی کوشش کریں کہ کوئی کمرشل بینک فائنینسنگ بڑھائیں اور بانڈز کی فلوٹیشن کر کے اپنی فائنینسنگ ریکوائرمنٹس پورے کرنے کی اس سال کوشش کریں. اس لیے کہ پاشا صاحب لیکن یہ صورتحال اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک مجھے نمبر جو ہے بڑا پریشان کرتا ہے. قرضے اتنے زیادہ 3 سال 3.5 سال میں ہم نے لے کے کیا ہے کہ جو ہم اب تو اس کا جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ بھی پورا کرنے کی پوزیشن میں رہے. وہ قرضے گئے کہاں پر؟ 30,000 ارب ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز تھیں آج سے 3.5 سال پہلے. اب وہ ڈیٹ اور لائبلٹیز ملا کے 51,000 ارب روپے ہو چکے ہیں. یہ اٹس اے ویری لارج نمبر، سسٹینیبل لیول نہیں رہا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو جو فائنینسنگ کرنی پڑی، آپ کو اپنے ڈیفیسٹس کو فائنینس کریں. ایک طرف بجٹ ڈیفیسٹ، دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اللہ کے فضل سے پچھلے سال اچھا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لحاظ سے، مگر آپ پھر سے مشکلات میں پھنس چکے ہیں. دیکھیے، بوروئنگ اس وقت پروڈکٹیو ہوتی ہے جب آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس اضافے کے لیے یا تو آپ بہت اچھے مناسب قسم کے ریفارمز لائیں، یا آپ ایسے پروجیکٹس امپلیمنٹ کریں فارن ایکسچینج کے پیسوں سے خاص طور پہ، جس کے نتیجے میں آپ کی یا تو ایکسپورٹ کرنے کی کیپیسٹی بڑھے یا آپ امپورٹس کو کم کرنے شروع کر دیں. ہم نے اس طرح کا ایسا ہوا نہیں ہے، اور اس لیے آپ دیکھیے کہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے. پاشا صاحب ابھی ورلڈ بینک کی ایک جو رپورٹ ہے وہ 3.4% اس نے گروتھ فور کاسٹ کی ہے پاکستان کے لیے جی ڈی پی. نہیں، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جی ڈی پی بائی ایکسپینڈیچر لیتے ہیں نا، تو امپورٹس جب بڑھتے ہیں تو گروتھ ریٹ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باہر سے آ رہا ہے تو بڑھے گا نہیں، گرے گا. گرے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے اس سال وہ 3.4% ریئلسٹک ہے؟ جی بالکل. میرا خود اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3% کے رینج میں ہوگا. بہت سے وجوہات ہیں. ایک تو صنعتی پیداوار میں کمی شروع ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا اکتوبر میں منفی تھا. دوسری طرف گیس کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ، تیسری طرف فرٹیلائزر کی کمی، آپ کے ربی فصل متاثر. بہت سی چیزیں ایک وقت پہ ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں اگر ہم 3 سے آپ کا اندازہ یہ ہے کہ 3% کے قریب رواں سال گروتھ ریٹ ہوگی؟ جی بالکل. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 3 سے میکسیمم 3.5 کے رینج میں ہوگا. And I agree with the World Bank system. پاشا صاحب، جو کنسسٹنٹلی ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن اور سلو جی ڈی پی گروتھ ریٹ، تو اس کا ہماری ان امپلائمنٹ کے اوپر کیا اثر ہے؟ دیکھیے، اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کووڈ کے بعد تو یقیناً بہت اضافہ ہوا تھا ان امپلائمنٹ میں، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ تقریباً اس کے نتیجے میں 60 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے تھے.
اب خطرہ یہ ہے کہ پچھلے سال اللہ کے فضل سے 4% لگ بھگ شرح نمو رہا، تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، مگر ہر سال 20 لاکھ لوگ نئے ہمارے لیبر فورس میں آتے ہیں. ان کو ابزارب کرنے میں ہمیں کم از کم 5.5 سے 6% گروتھ کی ضرورت ہے. تو اس وقت آپ کے جو انمپلائمنٹ کا ریٹ ہے جو 2018-19 میں 6% کے لگ بھگ تھا، اب ڈبل ڈیجٹ میں ہے کم از کم. آپ اس کو کتنا اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اب؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کم از کم اس وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ 10% کے اوپر ہے. 10% سے زیادہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے. اور سر پھر پاورٹی کا کیا صورتحال ہے؟ پاورٹی میں تو بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا انفارچونیٹلی، اس لیے کہ پچھلے 3 سال کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور دوسری طرف بے روزگاری، اور تیسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ منی سپلائی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا رہا، اس کی وجہ سے بھی انفلیشن بڑھتا گیا. میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 1 کروڑ سے 60 لاکھ کم از کم لوگ ابھی بھی زیادہ غریب ہو چکے ہیں. بڑی افسوس کی بات. تو ٹوٹل پرسنٹیج آف پاپولیشن اگر نکالیں تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے اب جا چکی؟ 38 to 48%. 38 سے 40. 38 to 48 اور 40؟ 40. 38 to 40%. 38 to 40% پاپولیشن. سر یہ تو 10 کروڑ آبادی ہوگی ہماری. یہ 10 کروڑ کی آبادی کو ہم سپورٹ کیسے کریں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں نا 40% ہو تو تقریباً یہ بن جاتے ہیں 9 کروڑ. اور آپ کا جو احساس پروگرام ہے جو کہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ کے فضل سے حکومت نے ایک اچھا ڈیزائن کیا ہے پروگرام، کوشش کر رہے ہیں، مگر جو آؤٹ لے ہے، جو سائز ہے اس کا، وہ بہت چھوٹا ہے. اور آپ کو تقریباً 4 سے 5 گنا سائز کرنا پڑے گا اگر آپ میننگ فل ٹرمز میں روزگار دینا چاہتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں نمایاں طور پر کمی کروانا چاہتے ہیں. جو سائز جو ہے احساس پروگرام کا وہ چھوٹا ہے. سر ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. ابھی اسٹیٹ بینک کے لاء کے اوپر نیا جو قانون ہے اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے. آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ایسا ہی قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حد سے زیادہ خود مختاری دینے والا سلسلہ ہے، نامناسب. ہم نے خود، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے آٹونومی بڑھائی تھی اور ایک فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ بھی لے آئے تھے. اس سے کافی بہتری ہوئی، کوآرڈینیشن پالیسیز میں ہوتی رہی. اب انہوں نے فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن کو بھی ختم کرنے کا تجویز دے دیا ہے لاء میں. دوسری طرف صرف افراد کے زر پہ رجحان یقیناً میں مانتا ہوں کہ بہت اہم ہے، مگر آپ کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ روزگار بھی تو دینا ہے. تو بیلنسڈ پالیسی کی ضرورت ہے. فسکل، مانیٹری، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، یہ مل جل کے چلنا چاہیے. یہ بالکل ہٹ کے ایک ادارہ نامناسب ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حد سے زیادہ خود مختاری دی جا رہی ہے اور یہ نامناسب ہوگا. ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.